ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور سیگمنٹ ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی ناظرین اکرام، روزانہ کی طرح آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس کھڑے ہوں گے آمنے سامنے اور ہوگا تقریری مقابلہ۔ آج کا موضوع ہے ماں کی عظمت۔ آج بچے اور بچیاں بتائیں گے ماں کی عظمت کیا ہے۔ کنٹیسٹنٹ اے زوار حسین ڈویژن اسکول سے، کنٹیسٹنٹ بی ہمنا طارق بنگش شمائلہ پبلک اسکول، کنٹیسٹنٹ سی ادیبہ شکیل SOS اسکول۔ آپ تینوں کو بیٹا میں ویلکم کرتا ہوں، اور بالکل گھبرانا نہیں ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا بچہ یا بچی آج سیلیکٹ ہو کے ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ اور اپنے ججز کا تعارف کرواتا چلوں۔ تینوں شخصیات ماشاءاللہ انسپیریشن ہیں اور مثال ہیں اہل علم حضرات کے لیے اور اپنے اپنے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب قبلہ آشکار داور صاحب، بھائی محمد رضوان زیدی صاحب، آپ تینوں کو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ، بلیس یو، اللہ سلامت رکھے کہ بچوں کا حوصلہ، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اتنے بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے ہیں، شخصیات بڑی ہیں، اللہ ان کا قد اور دراز فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا آغاز حسب روایت، حسب معمول اور جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے مقابلے کی سلیکشن راؤنڈ سے اسی انداز سے ہوتا ہے۔ آج 10واں سلیکشن راؤنڈ، یعنی 10واں سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ جو کوالیفائی کر لے گا کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹیسٹنٹ کون ہوگا۔ اچھا فائنل راؤنڈ کے لیے آج، اچھا ان کے بھی سیمی فائنل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مجھے ٹھیک ہے، یہ پہلا سیمی فائنل ہے، اس کے بارے میں مجھے وہ تو سیمی فائنل مجھے تلاوت کا تھا، تو اس کے بعد کیا دوسرا مقابلہ؟ اچھا سوری۔ دیکھیں ناظرین کرام، ہم نے جو انٹر یونیورسٹی آڈیشنز لیے تھے بڑے بچوں کے، میں بڑا تشویش میں تھا لیکن یہ بات ڈسکس نہیں ہو سکی یا شاید میرے ذہن سے نکل گئی کہ چھوٹے بچے بچیوں کا جو تقریری مقابلہ ہے اس کا پہلا سیمی فائنل راؤنڈ آج شروع ہو گیا ہے۔ اس کے 2 سیمی فائنل راؤنڈ اور ہوں گے اور سیلیکٹڈ 3 کنٹیسٹنٹ کے درمیان ہوگا گرینڈ فینالے 26 رمضان۔ اچھا اس کے بعد ان کے 3 سیمی فائنل راؤنڈز کے بعد، یعنی آج کل اور پرسوں کے بعد، بڑے بچوں اور بچیوں کے مابین ہوگا تقریری مقابلہ جو ہے انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپٹیشن، آل پاکستان انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپٹیشن۔ تو یہ بچے بچیاں جو آپس میں ظاہر مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے بعد ان سے بڑے جو ان سے پرانی جنریشن ہے وہ آئے گی اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں گے۔ بہرحال بچوں نے بڑوں کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ماشاءاللہ بہت بڑے اور بہت اچھے انداز سے بڑے سلیقے سے انہوں نے تقریریں کی ہیں۔ بتاتے چلوں کہ جو فائنلسٹ بچی یا بچہ ہوگا اس کے لیے کیش پرائز ہے جناب سہیل شم صاحب کی جانب سے، فوڈ بستی، GFS بلڈرز، پیزا پوائنٹ، عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا ہیمانی پاپولر گروپ، QN اینڈ ریفلینڈ شوز والوں نے، بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ پہلے کنٹیسٹنٹ کو ججز کی اجازت سے میں دے رہا ہوں دعوت۔ جی کنٹیسٹنٹ اے زوار حسین ڈویژن اسکول، آئیے بیٹا آئیے۔ موضوع ہے ماں کی عظمت۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ ماں کی عظمت پر زوار حسین، بسم اللہ۔ جناب صدر السلام علیکم۔ ماں کی عظمت کو میرا سلام۔ جب میں اس دنیا میں آیا تو ایک محبت بھری آغوش کو پایا، اس محبت بھری آغوش کے لمس کو محسوس کیا تو ایک ماں جیسی عظیم ہستی کو اپنے قریب پایا۔ زندگی کے سفر میں آگے بڑھا اور آج میں جس مقام پر ہوں، ہر قدم پر اس عظیم ہستی کو رب کریم کا تحفہ پایا جو نا امیدی کے اندھیروں میں روشن چراغ بنتی ہے۔ ماں کیا ہے؟ ماں درد مندی کا گھرا قدر نسخہ کیمیا ہے، لازوال محبت کا پیکر ہے، ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہے۔ میری ماں کی عظمت میرے روبرو ہے، اس کی محبت فقط جستجو ہے، اگر کوئی رشتہ ہے چاہت کے قابل، فقط میری ماں ہے یہی آرزو ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ماں کی عظمت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا جاتا ہے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی جھڑکنا. صدر علی وقار، ماں ہی وہ ہستی تھی جو بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اپنے خشک حلق کے ساتھ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتی ہیں. تو اللہ کو ایک ماں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ میں اسی طرح دوڑنا اپنی عبادت قرار دے دیا، تاکہ جب وہ دوڑے تو انہیں ماں کی محبت کا احساس ہو اور ماں کی عظمت ان پر آشکار ہو جائے. جناب صدر، ماں کی رضا خدا کی رضا ہے. خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا احاطہ لفظوں میں کرنا ناممکن ہے. ماں کی خدمت ہر جہاد سے افضل ہے. ماں کی آغوش پہلی درجگاہ ہے. ماں کی خدمت ہر جہاد سے افضل ہے. ماں کی محبت بے مثال ہے. پوچھتا ہے جب کوئی دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آتی ہے ماں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جی، کنٹسٹنٹ ہے زوار حسین، ڈویژن اسکول. تقریباً 8 سیکنڈ کی تقریر ان کے اوپر ہوئی ہے، 8-9 سیکنڈ کی تقریر، لیکن تقریر بہت اچھی کی ہے انہوں نے. اب دیکھتے ہیں کہ زوار حسین کیا نتیجہ آتا ہے، کیونکہ ابھی 2 سیمی فائنلسٹ، میں اسی لیے تھوڑا سا حیران تھا. میں نے کہا تم بچے دوبارہ نظر آ رہے ہو، پتہ چلے تو سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. چلے جی، کنٹسٹنٹ بھی ہمنا طارق بنگش، آئیے. شمائلہ پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے اور موضوع ان کا بھی ماں کی عظمت ہے. دیکھتے ہیں، سیمی فائنل راؤنڈ ہے، ظاہر ہے اگنور نہیں کیا جا سکے گا اور سمپتھی والا ایلیمنٹ بھی کام نہیں کرے گا. سیمی فائنل ہے، کڑی نگاہ ہے ججز کی، اچھے سے تقریر کرنے. تیار ہیں بیٹا؟ ایزی رہیں، ریلیکس، ٹھیک ہے. 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، السلام علیکم. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. صدر علی وقار، وہ مقدس ذات جسے ہم ماں کہتے ہیں، اس کے گرد میری ہستی گھومتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے میری دنیا مکمل اور جس کے نہ ہوتے ہوئے میری دنیا ویران دکھائی دیتی ہے. جب وہ میرے سامنے نہیں ہوتی تو میری آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے. وہ ماں جو میری کامیابیوں کی وجہ ہے، جو میری خوشیوں کی ضمانت ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرا گھر جنت اور جس کے نہ ہوتے ہوئے میرا گھر ویران سا قبرستان لگتا ہے. صدر علی وقار، اللہ رب العزت کی تخلیق میں سب سے محترم، اچھا، سچا اور خوبصورت ترین رشتہ ماں کا ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں. ماں جنت کے پھولوں میں ایک خوبصورت ترین پھول ہے. اللہ رب العزت نے جب ماں کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے بائی تعالیٰ تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ محبت کا عنصر. صدر علی وقار، ماں کی شان اور عظمت کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قدموں میں جس کے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ صدر علی وقار، ایک شخص نے تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 3 مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، تمہاری ماں. جب اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ. صحیح وقار، ماں سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. ماں تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے. ماں کے بغیر یہ کائنات نامکمل ہے. مشکل وقت میں جب میں ماں کو یاد کرتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے اور میری کامیابیوں کا راز میری ماں کی دعائیں ہیں. ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت، ممتا اور پیار ہے. بقول شاعر، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. شکریہ.
माशाल्लाह। हमना तारिक बंगश अपने वक्त में अपनी तकरीर को ख़त्म किया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी तकरीर की। एक दो जगह ज़रा बच्ची घबराहट का शिकार हुई, लेकिन तकरीर बहरहाल इसकी अच्छी थी। बहुत सारे माँ पर अशार, बहुत सारे मुझे याद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे करीब है मेरे दिल से, उनमें एक मैंने पढ़ा और एक और आपको सुनाता हूँ। उन लोगों के लिए जिनकी माँ नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, मेरे ख्याल आशिकार भाई, रिजवान भाई, तो आप तीनों के लिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि जब भी कश्ती तेरी सैलाब में आ जाएगी, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाएगी। माँ दुआ करती हुई ख्वाब। माँ की अजमत पर थर्ड एंड लास्ट कंटेस्टेंट अदीबा शकील SOS स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखते हैं कि अदीबा कैसी तकरीर कर पाती हैं। आइए बेटा, हाँ माइक सेट कर लें, रिलैक्स, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मोहब्बत से माँ को देखने को इबादत बना दिया। सदर जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो मोहब्बत को भी पैदा किया, और इस मुजस्मा मोहब्बत में चांदनी की सी ठंडक, शबनम के कतरों की सी नरमी और फूलों से ज्यादा महकती खुशबू रखी। फिर जो रिश्ता मोहब्बत वजूद में आया उसका नाम माँ रखा, जो पैकरे मोहब्बतो वफा है, बेगर्ज इश्क की दास्तां है, सब्रो इस्तिकामत का पैकर है, अफवा दर गुजर का निशां है, वो माँ है, वो माँ है। माँ की अजमत पर कुछ चिकना समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है। इसका साया हमारे लिए ठंडी छांव की मानित है। खुद वो बेशक कांटों पर चलती है, मगर औलाद को फूलों के बिस्तर पर सुलाती है, और दुनिया जहां के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट लिए रवां दवां रहती है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। ना वो कभी एहसान जताती है और ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है। जनाबे वाला, माँ की गोद को पहली दर्जगाह करार दिया गया है। यह हकीकत सूरज से ज्यादा रोशन है कि कौमों की किस्मत माओ की आगोश में परवरिश पाती हैं। यहीं से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे फर्जंदाने अर्जमत उभरते हैं, जो सरजमीन करबला में दीन इस्लाम को जिंदा करते हैं। यहीं से तारिक बिन ज़ियाद जैसे अफाकी नजरिए के लम बरदार उठते हैं, जिनकी फतोहात से तारीख अजीमत वस्त में आ जाती है। मुकलमाते अफलतू न लिख सकी लेकिन मुकालमाते अफलतू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलतू। हर मजहब, हर तहजीब ने माँ को अजीम और मुकद्दस करार दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अजीम तर होने की पहचान इस तरह फरमाई है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ बेकरार हो तो अर्ज को हिला देती है, इसकी दुआएं बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देती हैं। चराग़ फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शमें जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। शुक्रिया। 7 सेकंड्स बाकी थे और अदीबा शकील ने अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली। तकरीर अदीबा की भी बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल है तीनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी एक ही को आगे बढ़ना है और कोई एक आज फाइनलिस्ट होने जा रहा है। अब वो अदीबा हैं, हमना है या जव्वार, ये बताएंगे हमारे जजेस जी। आज सेमीफाइनल राउंड है, तो आज जाहिर है गलती की गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल राउंड है, फरमाइएगा नतीजे की तरफ बढ़ेंगे आपकी आरा से। बस कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का हस्बे मामूल जो इशारे हम करते हैं, काफ की सही अदायगी, काफ की जगह काफ कहना, ये मसला है बच्चों का। खुदा करे कि ये मसला दूर हो जाए, सभी के साथ है बिल्कुल। और बाकी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस मेरी इतनी बस दुआएं तुम लोगों के साथ है। जिंदगी में हार जीत, सेमीफाइनल राउंड है तो आज आप दुआ ही देंगे, जाहिर है हार जीत का मसला नहीं है। हाँ। मसला बेटा दुआओं का है। अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ नाकाम भी हो तो जिंदगी में आगे बहुत कामयाब रहोगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं तुम लोगों के साथ है, तो दिल बर्दाश्त ना होना, हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहना। एक को जीतना हमारे बस में हो तो हम सबको कामयाब करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी। जनाबे आशिकार दावर, माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीच की, बड़ी मुदल्लिल मवाद था, बिल्कुल दलाई के साथ बात की, मिसालें अच्छी दी हैं। और वही बात कि रब ने जहाँ का मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र अदा, वहाँ का अपने वालिदैन का भी एहसान मानो। तीसरी बात की बात नहीं है अपना या माँ बाप का। फिर यह कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि वो नमाज जिसमें माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ ना हो वो नमाज मकबूल नहीं होती है। सही। तो इस हवाले से बहुत अच्छा बच्चों ने तकरीर किया। और वो एक मुझे बड़ा अच्छा याद आया कि अगर किसी
کھانے پہ 4 افراد ہوں, ماں باپ اور 2 بچے اور 3 روٹی ہو, تو سب سے پہلے جو کہے گا وہ ماں کہ مجھے بھوک نہیں ہے. ہائے 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 تو ہائے ہائے. ماں ایک ایسا واہ، ایسی بات, ماں کا مطلب آپ لوگ تقریر کر رہے تھے, میں اندر اندر رو رہا تھا, مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت آمین رکھے. آمین آمین. کہنے کو بہت کچھ ہے, وقت کم ہے, بہرحال مقابلہ بڑھ سکتا. اللہ اکبر اللہ. یقیناً آپ کی مائیں وہ عظیم مائیں تھیں جن کی دعاؤں سے ایسے شاہکار پوت قوم کو ملے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. کبھی ایسا ضرور کیجئے, میں کہوں گا ادارے سے, کہ ماں پر اور باپ پر ہم مذہبی پہلو سے ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ماں سے سیکھا, باپ سے سیکھا, ان کے ایکسپیرینسز کو شیئر بالکل کہ ضرور کریں گے سر. آپ کا اوپینین بالکل میٹر کرتا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو لوں گا. جی اشکار. میں اسٹوڈنٹ لائف سے ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ میں بہت آتا تھا, ریڈیو ٹی وی, ایون جب ٹی وی پروگرام کر کے بھی جاتا تھا, تو میری والدہ پہلی خاتون ہوتی کہتی بیٹا تم نے یہ بات یوں کہی تھی, اس کو ایسے کہنا چاہیے, ایسے کیا تھا, ایسے کہنا چاہیے تھا. واہ. تو آپ کی غلطیاں انڈورس وہ کر. کیا بات. جی رضوان زادی صاحب, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں اور بچہ یا بچی آپ کے ساتھ میں. بالکل مجموعی طور پر اچھا پروگرام رہا, اور یقیناً موضوع اور ایک نوسٹیلجک کیفیت ہوتی ہے. سیدھی بات ہے کہ, اور میں بتاؤں بیٹا, میں آج اگر زندگی میں کسی مقام پر ہوں تو جو ماں کی چپل اور جوتے سر پہ پڑے نا, تو وہ آج عزت کی دستار بنی ہوئی ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ میں ایک بات شیئر کروں سلمان بھائی, کہ جب تک میری والدہ حیات تھی, میں گھر سے نکلتا نا بخدا, میں باقاعدہ والدہ کے تلوے چاٹ کے نکلتا تھا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ امی نے چپل پہن کے سہن سے آئی ہیں ننگے پیر. تو آج اگر زبان میں کچھ تاثیر ہے نا, تو صرف وہ ماں کی جوتی. کیا بات, کیا بات. بہرحال اللہ سب کی ماؤں کو سلامت آمین اللہم رکھے, اور جو دنیا سے چلیں گے اللہ ان کی مغفرت آمین آمین اللہم. بہرحال آج ایک مشکل راؤنڈ تھا, لیکن سب نے اچھی تقاریر کی, اور فاتح کے روپ میں فائنلسٹ ادیبہ شکیل. ادیبہ شکیل ہماری پہلی فائنلسٹ تقریری مقابلے کے لیے ادیبہ شکیل ہو چکی ہیں. اور یقیناً چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جن کو آج اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ آج سیمی فائنل راؤنڈ تھا, لیکن وہ غلطیاں یہاں رائٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھی ہیں. اس وجہ سے ہمارے 2 کنٹسٹنٹس رہ گئے اور ادیبہ آگے بڑھ گئی. ادیبہ آپ کو مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. جو ہار جاتے ہیں نا وہ اس مقام پہ بھی آگے کھڑے ویسے بہت قریب پہنچ کر ہارے. بالکل صحیح بات. مقابلہ سب کا. آپ یہ دیکھو, اس مقابلے میں آئندہ آپ کو موقع مل سکتا ہے, اب ادیبہ کو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ فائنلسٹ بن چکی ہے. میں بتاؤں بچوں میں 1 نمبر کا فرق تھا. جی ایک نمبر کا. ٹھیک ہے, 1 نمبر کے فرق سے بہرحال ادیبہ جیت گئے آپ. یار مبارک آپ لوگ کو مبارک. آپ لوگ یہاں آ گئے نا سیمی فائنل, آپ جیت گئے. میری نظر میں آپ ہی ونر ہے. ناظرین اکرام, ججز کا شکریہ. آپ ناظرین کی طرف سے, میں عوام کا نمائندہ ہوں, آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور اگلا سیگمنٹ ہوگا مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ. پہلی فائنلسٹ ادیبہ شکیل SOS اسکول سے. اور بتاتے چلوں کہ کیش پرائز ہے اس فائنلسٹ کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے فوڈ بستی, GFS بلڈرز, پیزا پوائنٹ, عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, وہ تو تینوں کے لیے ہیں. اس کے علاوہ مرحبا ہیمانی پاپولر گروپ, QNN اینڈ ڈریف لینڈ شوز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ فائنلسٹ بچوں کے ساتھ جائیں گے. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.